بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وہ الیکٹیو ٹیچنگ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ٹاپک لرننگ ڈومین سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈومین کا لفظ دراصل کسی فیلڈ، ڈسپلن یا ریجن کو بتاتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم ڈومین آف لرننگ کو ایکسپلین کریں تو اس کا مطلب ہوگا فیلڈ آف لرننگ، ڈسپلن آف لرننگ یا ریجن آف لرننگ۔ اسی طرح اگر میں سپریٹلی لرننگ کی وضاحت کرنا چاہوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی ایسا نالج، کوئی بھی ایسا اسکل جو کسی کے رویے میں تبدیلی کا باعث بنے، اس کو لرننگ کہتے ہیں۔ ڈومین آف لرننگ دراصل 3 ہیرارکیکل ماڈل کا سیٹ ہے جو کہ ایجوکیشنل لرننگ آبجیکٹو کو اسپیسیفک لیول سے کمپلیکس لیول تک کلاسیفائی کرتا ہے۔ اس میں جو پہلا ڈومین ہے وہ کوگنیٹو ڈومین کہلاتا ہے، دوسرا ڈومین افیکٹو ڈومین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تیسرے ڈومین کو ہم سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈومین کا تعلق دراصل ہماری سوچ سے ہے، افیکٹو ڈومین کا تعلق ہمارے ایموشن سے، فیلنگ سے، ایٹیٹیوڈ اور رویے سے ہے۔ سائیکو موٹر ڈومین کا تعلق ہماری کائنیستھیٹک موومنٹ یعنی باڈی لینگویج سے ہے۔ اگر ہم ایک ویلڈ لیسن کنسٹرکٹ کرنا چاہیں تو ہمیں ان تینوں ڈومینز کو فالو کرنا پڑے گا۔ جو سب سے پہلا ڈومین ہے وہ کوگنیٹو ڈومین کہلاتا ہے۔ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو 6 کلاسز میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کو ٹیکسونومی آف کوگنیٹو ڈومین کا نام دیا گیا۔ اگر ہم ٹیکسونومی کو سمپلی واضح کریں تو اس کا مطلب ہوگا کلاسیفیکیشن، اور یہ کلاسیفیکیشن کسی بھی ناؤن کی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈومین دراصل ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو فوکس کرتا ہے اور موسٹلی کیریکولم کے آبجیکٹس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ڈومین کو سب سے پہلے 1956 میں بینجامن بلوم نے متعارف کروایا تھا، جسے بعد میں اس کے نام پر بلوم ٹیکسونومی کہا جانے لگا۔ بلومز کے مطابق کوگنیٹو ڈومین کے 6 لیول ہیں، یعنی C1 سے C6 تک۔ پہلا لیول نالج کہلاتا ہے، دوسرے لیول کو کمپریہنشن کہتے ہیں، تیسرا اپلیکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، چوتھے لیول کو انالائسس کہتے ہیں، 5واں لیول سنتھیسس کا ہے، اور چھٹے لیول کو ایویلویشن کہتے ہیں۔ 1956 سے 2001 تک اس ڈومین کو کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں فالو کیا جاتا رہا، لیکن 2001 میں کیرت وال نے اس کو دوبارہ ریوائز کیا۔ اس کے مطابق کہ لرننگ کا لفظ ایک ورب ہے تو اس کے جتنے بھی لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے لیے ناؤن کیوں استعمال کیا گیا۔ اس نے ایک کام کیا، جتنے بھی لیول آف انڈرسٹینڈنگ تھے 1 to 6، اس نے ان کے آگے ING کا اضافہ کرتے ہوئے ان کو ناؤن سے ورب میں چینج کر دیا، اور جو لاسٹ اور کمپلیکس لیول یعنی 5 اور 6 تھے صرف انہی کی جگہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس کیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیرت وال نے کیا کیا۔ اس نے پہلے لیول کو ریممبرنگ میں کنورٹ کر دیا، دوسرے لیول کو انڈرسٹینڈنگ میں، تیسرے لیول کو اپلائنگ میں، چوتھے کو انالائزنگ میں، پانچویں کو ایویلویٹنگ میں، اور چھٹے کو کریٹنگ میں کنورٹ کر دیا، اور پانچویں اور چھٹے کو ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس کر دیا۔ پہلے لیول میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نالج ہوگا تو ہی ہم ریممبر کر سکتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، کیرت وال نے لفظ نالج کو زیادہ واضح کرنے کے لیے لفظ ریممبرنگ کا استعمال کیا۔ کمپریہنشن کا بھی وہی مطلب ہے جو انڈرسٹینڈنگ کا ہے، یعنی کچھ بھی جو آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اسے اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، تو اس کو بھی سادہ اور آسان بنانے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کا ورب استعمال کیا گیا۔ اسی طرح اس نے باقی کے 3 لیولز کو ویسے ہی رہنے دیا، لیکن صرف ان کو ناؤن سے ورب میں تبدیل کرتے ہوئے پانچویں اور چھٹے لیول کی پوزیشن بدل دی آپس میں، اور چوتھے لیول یعنی سنتھیسس کو کریٹنگ میں تبدیل کر دیا۔ سنتھیسس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم بہت سی دوسری چیزوں کو جوڑ کر کچھ نیا بناتے ہیں، جو کہ انسان بخوبی کر سکتا ہے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت کی بنا پر۔ اسی طرح دیکھا جائے تو کریٹنگ ایک سپیریئر ورب ہے جس کا مطلب تخلیق کرنے کے ہے، اور تخلیق کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی تخلیق کے لیے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ تو جو یہ ڈومین 2001 میں ریوائز ہوا تھا، میری جو پرسنل اور ذاتی رائے ہے کہ اس لیول کو کریٹنگ کے بجائے سینتھیسائزنگ کے ساتھ ریپلیس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تخلیق کرنا انسان کی بس کی بات نہیں۔ اگر وہ تخلیق کر سکتا تو اپنی طرح کی کوئی مخلوق نہ بنا لیتا۔ انسان نے آج تک جتنی بھی ایجادات کی، پہلے سے موجود چیزوں کی شکل میں رد و بدل کر کے کچھ نیا بنایا۔ یہ انسان کی خاصیت ہے جو اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے۔ بہرحال اس ریویژن کے دوران دوسرے لیولز میں لرنر کے لیے کافی آسانیاں بھی پیدا کی گئی، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے، اور اس ٹیکسونومی کو آج بھی مختلف اداروں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئیے
आइए कुछ मजीद डिटेल्स में कोग्निटिव डोमेन के लेवल को डिस्कस करते हैं। कोग्निटिव डोमेन का जो पहला लेवल था वो नॉलेज का था, जिसे बाद में रिमेम्बरिंग में कन्वर्ट किया गया। ये लेवल आपके नॉलेज बेस पे है, यानी आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप आंसर कर पाओगे या किसी टास्क को पूरा कर सकोगे, अगर नहीं तो आप लर्न नहीं कर सकते। मसलन अगर आपसे कंप्यूटर के बारे में सवाल किया जाए और आपके पास नॉलेज है तो आप रिमेम्बर करते हुए जवाब दे पाओगे, नहीं तो जवाब खामोशी की सूरत में होगा। और नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स इस्तेमाल किए गए वो कुछ इस तरह से हैं: नो, आइडेंटिफाई, रिलेट, लिस्ट, डिफाइन, रिकॉल, मेमोराइज, रिपीट, रिकॉर्ड नेम, रिकॉग्नाइज, एक्वायर। दूसरा लेवल कम्प्रिहेंशन से मुताल्लिक था। इसकी डेफिनेशन पहले ही बता चुके हैं कि किसी चीज को समझ के उसे अपने अल्फाज में बयान करना कम्प्रिहेंशन कहलाता है। इसके जो डिस्क्रिप्टिव वर्ब इस्तेमाल हुए हैं उनमें शामिल हैं रीस्टेट, लोकेट, रिपोर्ट, रिकॉग्नाइज, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, आइडेंटिफाई, डिस्कस, डिस्क्राइब, डिस्कस, रिव्यू, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, ड्रॉ, रिप्रेजेंट, डिफरेंशिएट, कंक्लूड। इसी तरह कोग्निटिव डोमेन का तीसरा लेवल एप्लीकेशन कहलाता है। इस लेवल में हमने जो कुछ भी सीखा होता है उसे हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी मसले को हल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको उन्होंने एप्लीकेशन का नाम दिया। यानी एप्लीकेशन में जो कुछ भी हम सीख गए होते हैं तो उसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। इस लेवल के लिए जो डिस्क्रिप्टिव वर्ब इस्तेमाल किए गए वो कुछ इस तरह से हैं: अप्लाई, रिलेट, develop, translate, use, operate, organize, employ, restructure, interpret, demonstrate, illustrate, practice, calculate, show, exhibit, dramatize। चौथा लेवल एनालिसिस का है। इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट मटेरियल को पहले पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जामिन करते हो। इसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं उनमें एनालाइज, कंपेयर, प्रॉब, इंक्वायर, एग्जामिन, कॉन्ट्रास्ट, categorize, differentiate, contrast, investigate, detect, survey, classify, deduce, experiment, discover, inspect, डायसेक्ट, डिस्क्रिमिनेट, सेपरेट शामिल है। पांचवा लेवल सिंथेसिस का है। इसका मतलब है कि जो सेपरेट पार्ट्स में आपके पास मटेरियल मौजूद है उसको मिला के कुछ नया बनाना या सीखना। इसके डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स कुछ इस तरह से हैं: कंपोज, प्रोड्यूस, डिजाइन, assemble, create, prepare, predict, modify, tell, plan, formulate, collect, set up, generalize, document, combine, relate, propose, develop, arrange, construct, organize, originate, drive, write, propose। छठा और लास्ट लेवल एवेल्युएशन का है, जिसका मतलब जजमेंट के हैं। यानी जो भी आपने इन पिछले 5 लेवल से सीखा, अब आप इसकी जजमेंट करोगे कि आपने कितना सीखा, क्या आप सीख चुके हैं या दोबारा आपको ये प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत है। इसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं उनमें जज, assess, compare, evaluate, conclude, measure, deduce, argue, decide, choose, rate, select, estimate, validate, consider, appraise, value, criticize शामिल है। अब तक हम कोग्निटिव डोमेन को डिस्कस कर रहे थे। आइए अंडरस्टैंड करते हैं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दूसरे डोमेन को, जो कि इफेक्टिव डोमेन कहलाता है। ये डोमेन दरअसल वजाहत करता है कि एक बंदा इमोशनली कैसे रिएक्ट करता है, यानी इसका ताल्लुक इसकी फीलिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड से है। जिस तरह कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल थे, इसी तरह इफेक्टिव डोमेन के तकरीबन 5 लेवल हैं, जिनमें पहला लेवल रिसीविंग कहलाता है। रिसीविंग वो लेवल है जहाँ पे लर्नर पैसिवली इन्वॉल्व होता है, यानी कुछ ना करके भी सीख रहा होता है। वो कैसे? जस्ट ऑब्जर्व करके। तो रिसीविंग के लिए जो डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स हैं इनमें फील, सेंस, कैप्चर, एक्सपीरियंस, पर्स, अटेंड, परसीव आते हैं। इसी तरह इफेक्टिव डोमेन का दूसरा लेवल रिस्पॉन्डिंग कहलाता है। इसमें लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। इसके जो डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं: कन्फर्म, अलाउ, कोऑपरेट, कंट्रीब्यूट, एंजॉय, सेटिस्फाई। तीसरा लेवल इफेक्टिव डोमेन का वैल्यूइंग है, यानी जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया और जिस पे आपने रिस्पॉन्स दिया, इसी तरह इसमें आप एनालाइज करते हो कि जो कुछ आपने सीखा इसकी आपकी जिंदगी में किस कदर अहमियत है, या आपकी जिंदगी में इसकी क्या वैल्यू होगी, या आपकी जिंदगी में इसकी क्या वैल्यू है। इसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स इस्तेमाल होंगे वो कुछ इस तरह से हैं: बिलीव, सीक, जस्टिफाई, रिस्पेक्ट, सर्च, परस्यूट। 14 लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है। इसमें आप क्या करते हो कि इस लेवल में लर्नर ने पिछले लेवल से जो कुछ भी सीखा उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेगा, यानी शामिल करेगा। इसके डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स कुछ इस तरह से हैं:
ایگزامن، کلیریفائی، سسٹمیٹائز، کریٹ، انٹیگریٹ۔ جو لاسٹ لیول ہے افیکٹو ڈومین کا وہ ہے کریکٹرائزیشن۔ اور کریکٹرائزیشن میں آپ کیا کرتے ہو کہ جو کچھ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر چکے ہوتے ہو، یعنی ایسی ایکٹیویٹی یا ایسی عادت جو آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، اسے کریکٹرائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے ڈسکرپٹیو وربس نے انٹرنلائز، ریویو، کنکلوڈ، ریزالو، جج شامل ہیں۔ افیکٹو ڈومین کے پانچوں لیولز کی وضاحت ہم ایک مثال سے بھی کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک گھر میں دو بچے ہیں۔ ایک بچہ نماز پڑھنے، سچ بولنے، اپنے اچھی عادت کی بنا پر ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ دوسرا بچہ اسے آبزرو کرتا ہے۔ یہاں بچہ نہ کچھ کرتے ہوئے بھی سیکھ رہا ہے، اور سیکھنے کا یہ لیول افیکٹو ڈومین کا پہلا لیول یعنی ریسیونگ کا ہوگا۔ سیکنڈ لیول رسپونڈنگ میں اس کی یہ فیلنگز تھیں کہ دوسرا بچہ اپنی اچھی عادت کی بنا پر سب کی آنکھ کا تارا بن گیا، تو کیوں نہ میں ایسے کروں۔ اس طرح اس نے اس آبزرویشن کو اپنی زندگی میں ویلیو دینا شروع کیا کہ اگر میں اس بچے کی عادت اپنا لوں گا تو مجھے بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس نے اسے اپنا یقین بنا لیا۔ نیکسٹ لیول آرگنائزیشن کا تھا۔ اس بچے نے اپنی زندگی کو کیسے آرگنائز کیا کہ اس نے سچ بولنا، نماز پڑھنا اور اچھے کام کرنا اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ اس کی عادت بن گئی، اور جب یہ اس کی عادت بن گئی تو مطلب یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی، اور جب یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تو اس کو پانچویں لیول یعنی کریکٹرائزیشن کا نام دیا گیا۔ یہ تو تھی کچھ وضاحت افیکٹو ڈومین کے متعلق۔ اب ہم نیکسٹ ڈومین کی وضاحت کرتے ہیں جو سائیکوموٹر ڈومین کہلاتا ہے، اور یہ لرننگ کا لاسٹ ڈومین ہے۔ اس کو کائنیستھیٹک ڈومین بھی کہتے ہیں۔ اس کا پہلا لیول امیٹیشن کہلاتا ہے، دوسرے لیول کو مینیپولیشن کہتے ہیں، تیسرا لیول پریسیژن کہلاتا ہے، چوتھے لیول کو آرٹیکولیشن، اور پانچواں لیول نیچرلائزیشن کہلاتا ہے۔ سائیکوموٹر ڈومین دراصل ایکشن بیسڈ ہے۔ اس کا تعلق ہمارے برین اور ہمارے مسل سے ہے، یعنی جو کچھ ہم برین اور مسل کے تھرو سیکھتے ہیں وہ سائیکوموٹر ڈومین سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا جو پہلا لیول امیٹیشن کا ہے، اس لیول میں لرنر صرف آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیول میں اسے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کی وضاحت ایک مثال سے میں اس طرح سے کر سکتی ہوں کہ اگر ہم ٹائپنگ سیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ٹائپسٹ ہے وہ اپنی فنگرز ہمیں کی بورڈ پر ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ٹائپنگ کرنی ہے، یعنی اس میں فرسٹ ڈے جو لرنر ہے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو امیٹیشن کا نام دیا گیا۔ جو دوسرا لیول مینیپولیشن کا تھا، یہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ کوئی پیراگراف ٹائپ کرو۔ یہاں بھی آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اتنا معلوم ہوتا ہے ٹائپنگ کیا ہے اور آپ نے کی بورڈ کو کیسے اپنے فنگرز کے ساتھ یوز کرنا ہے، کیونکہ پہلے لیول میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا گیا تھا۔ اگر پہلے لیول میں دکھایا نہ جا چکا ہوتا یا نہ بتایا گیا ہوتا اور آپ کو کہا جاتا کہ ٹائپ کرو، تو آپ کو کی بورڈ کو یوز کرنے میں دقت پیش آتی، کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سی فنگر کس کی پر رکھنی ہے۔ اور سیکنڈ لیول میں وربلی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام آپ کو پہلے سے سمجھ آتی ہو، بے شک اس میں آپ کی ایکسپرٹیز نہ ہو، لیکن آپ کو یہ سمجھ ہے کہ یہ کام کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے، اور اس لیول میں آپ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر پاتے، کیونکہ اس میں آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ نہیں ہو چکا ہوتا۔ تیسرے لیول پہ آتے ہیں جو پریسیشن کہلاتا ہے۔ یہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع کر دیتے ہو، اور یہاں آپ کی ایرر کے جو چانسز ہیں وہ کچھ کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں آپ جو بھی ٹائپ کر رہے ہوتے ہو آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی پروفیشنسی آپ میں آ گئی ہوتی ہے۔ جو نیکسٹ لیول ہے وہ آرٹیکولیشن کا۔ اس میں آپ کا کانفیڈنٹ لیول بلڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہاں آپ زیادہ ایکوریٹلی کام کرنا شروع کر دیتے ہو، اور یہاں آپ کی اسپیڈ یعنی ٹائپنگ اسپیڈ بھی پہلے سے زیادہ انکریز ہو جاتی ہے۔ جو لاسٹ لیول ہے نیچرلائزیشن کا، یعنی کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ آپ میں اتنی ایکسپرٹیز آ چکی ہوتی ہے کہ آپ بنا کی بورڈ کو دیکھے یا دوران گفتگو بھی آسانی اور تیز رفتاری کے ساتھ بغیر کسی دقت کے ٹائپ کرتے ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تینوں ڈومین سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ لرن کرنے میں پرابلم ہو تو آپ اپنی کمنٹس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ يفقهوا قولي